بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، یعنی امت کے تمام افراد میں سے امت کے تمام افراد کو ایک طرف رکھ کر قرآن والوں کو بلند کر دیا کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، ڈاکٹر کی صورت میں ہے، جج کی صورت میں ہے، وکیل کی صورت میں ہے، چودھری صاحب ہیں، ماسٹر صاحب ہیں، جو بھی ہیں، ان سب سے بہترین اور بلند مرتبہ کون ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے اللہ کے قرآن کی تعلیم لوگوں کو دی اور جس نے یہ تعلیم سیکھی۔ یہ دونوں استاد اور شاگرد، تعلیم دینے والا اور تعلیم قرآن کی تعلیم لینے والے، مرد ہو عورت ہو، ٹھیک ہے، بچے ہیں بچیاں ہیں، بچے جو بھی ہیں، جس نے قرآن کے ساتھ نسبت جوڑ لی، فرمایا کائنات کے سب سے بہترین انسان یہ ہے۔ یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ قرآن کے ساتھ نسبت جوڑنے کی وجہ سے۔ دیکھیں، ایک کپڑا ہوتا ہے، میں اور آپ استعمال کرتے ہیں، اس کی وہ قدر و قیمت اور عظمت اور عزت وہ نہیں ہوتی، اتار کے پھینک دیتے ہیں مشین کے اندر، ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا۔ لیکن جو کپڑا قرآن کے ساتھ غلاف کی صورت میں لگ جاتا ہے، اس کا اتنا احترام کیا جاتا ہے، عزت کی جاتی ہے، کس وجہ سے ہے؟ وہ بھی کپڑا، لیکن کیوں عزت احترام کیا جاتا ہے؟ قرآن کی نسبت اختیار کرنے سے، قرآن سے جڑنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لکڑیاں ہیں گھر کے اندر، لیکن ایک لکڑی وہ ہے جس کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے، اب اس کا کتنا مقام بن جاتا ہے۔ ایک لکڑی وہ ہے جس کے اوپر بیٹھ کے وضو کیا جاتا ہے، ایک وہ ہے جس کے اوپر قرآن رکھا ہے، دونوں لکڑیاں ہیں، لیکن اس کا رتبہ اتنا بلند قرآن کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، جب قرآن سے جڑیں گے، اللہ دنیا اور آخرت کے اندر بلند کر دے گا، دنیا آخرت کے اندر بلند کر دے گا۔ قرآن سے نسبت جوڑ لیں، دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہیں۔ اگر قرآن سے منہ پھیر لیا، قرآن سے رشتہ توڑ لیا، تو یاد رکھو دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے، آخرت میں بھی خسارے میں۔ اور قرآن کب آتے ہیں سینے کے اندر؟ کب جڑیں لیتا ہے، کب روشنی اختیار کرتا ہے؟ جب قرآن کا ادب ہوگا، استاد کا ادب ہوگا، کلاس کا ادب ہوگا، جس پھٹی کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے اس کا ادب ہوگا، جس کلاس میں پڑھا جائے اس کلاس کا ادب کیا جائے، اور جس سے قرآن پڑھا جائے دو زانوں بیٹھ کر، تشہد جس طرح بیٹھتے، التحیات بیٹھتے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، قرآن ہمارے اندر نورانیت اپنی لے کر آئے گا۔ اور یہ تب بھی ہے جب یہ سارا کچھ کریں گے۔ اس لیے کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے ساتھ نسبت، قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی، قرآن پڑھانے کی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔